جماعت عمریہ کے نزدیک جو سب سے افضل صحابہ ہے ابو بکر ہے. ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی پوسٹ نہیں دیا. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس کو مدینہ کا گورنر بنا کے گئے ہیں؟ نہیں. کبھی اسے کسی فوج کا امیر بنا کے بنتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے ایک دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی پوسٹ نہیں دی، نہ کسی لشکر کا امیر بنا کر انہیں بھیجا اور نہ ہی انہیں مدینے کا گورنر بنا کر بھیجا. یہ اتنا سفید جھوٹ ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید ہی کائنات میں کوئی جھوٹ ہو. میں صرف بخاری شریف سے، مسلم سے، ابن ماجہ، ان 3 کتابوں سے ہی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے کون کون سی پوسٹ دی اور کس کس جنگ کا امیر بنایا گیا. یہ بخاری شریف میں ہے. حدیث نمبر ہے 4270 اور 4271. حضرت سلمہ بن اقوع یقول، وہ کہتے ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 غزوات میں شریک رہا. وخرجت فیما یبعث من البعوث 9 غزوات، میں 7 ایسی جنگوں میں شریک رہا جس میں آپ نے لشکروں کو بھیجا لیکن آپ خود نہیں گئے. فرمایا مرتن علینا ابو بکر، کبھی تو ہمارے اوپر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنایا گیا. ومرتن علینا اسامہ، اور کبھی اسامہ بن زید کو ہمارے اوپر امیر لشکر بنا کر بھیجا. تو بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ 7 غزوات میں سے کچھ غزوات میں جناب سیدنا صدیق اکبر بھی امیر مقرر ہوئے. اور اگلی حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ سمعت سلمہ یقول غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات وخرجت فیما یبعث من البعث 9 غزوات مرتن علینا ابو بکر و مرتن اسامہ. یعنی وہی بات جو پچھلی حدیث پاک میں گزری. جناب سلمہ بن اقوع کہتے ہیں کہ 7 ایسی جنگوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا جن میں خود شریک نہیں ہوئے لیکن لشکر بھیجا. میں ان 7 لشکروں میں شامل رہا. کبھی تو جناب سیدنا صدیق اکبر ہمارے اوپر نبی پاک علیہ السلام ان کو حاکم بناتے تھے اور کبھی اسامہ بن زید کو حاکم بناتے تھے. یہ تو بخاری شریف کے حدیث پاک. اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی ہے. حضرت سلمہ بن اقوع سے ہی روایت ہے. ان کے بیٹے ایاس بن سلمہ کہتے ہیں کہ حدثنی ابی، میرے بابا سلمہ بن اقوع نے بیان کیا، قالا غزونا فزارت وعلینا ابو بکر، کہ ہم نے جہاد کیا، ہم نے لڑائی کی بنو فزارہ کے ساتھ. وعلینا ابو بکر امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ہمارے امیر جو تھے وہ جناب ابو بکر صدیق تھے اور ان کو امیر بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. ابن ماجہ شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 2840. حضرت ایاس بن سلمہ بن اقوع یہی بیان کرتے ہیں. سلمہ بن اقوع نبی ہے اپنے بابا سے. سلمہ بن اقوع سے بیان کرتے ہیں کہ قالا، انہوں نے کہا کہ غزونا مع ابی بکر حوازن علی عہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حوازن میں جنگ کی عہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یعنی خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں امیر بنایا تھا، امیر لشکر بنایا تھا. یہ تو 3 صحافتہ سے ہی کتابوں سے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ امیر بنے. اسی طرح ان کو ایک اور عہدہ دیا گیا جناب سیدنا صدیق اکبر کو. وہ کیا؟ آپ کو امیر حج بنایا گیا. حسن اللہ یاری کہتا کوئی پوسٹ نہیں دی گئی، آپ امیر لشکر بھی بنے، امیر حج بھی بنے. یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 1622. حدثنا حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ اخبرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعثہ فی الحجۃ التي امرہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس حج میں نبی پاک علیہ السلام نے انہیں امیر بنایا تھا حجۃ الوداع سے پہلے، یعنی 9 ہجری کا جو حج تھا، پہلا جو حج مسلمانوں نے کیا تھا تاریخ اسلام میں، جو پہلا حج ہوا تھا، اس کے امیر بھی، امیر حج جو تھے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر خود نبی پاک علیہ السلام نے مقرر کیے. آپ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بعثہ، مجھے بھیجا یوم نہر کے دن، یعنی 10 ذی الحج کو، فی راحت، ایک قافلے پر، یؤذن فی الناس، تاکہ لوگوں کو وہ جو ہے وہ اعلان کر دے، الا لا یحج بعد العام مشرک، کہ آج
اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی حج کرنے نہیں آئے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ ہی کوئی ننگا خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج بھی بنایا، امیر لشکر بھی بنایا، اور حسن اللہ یاری کہتا ہے نہیں جی کوئی پوسٹ نہیں دی گئی، انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، اور نہ ہی انہیں امیر لشکر بنایا گیا۔ اسی طرح رہ گیا یہ کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسی علاقے کا گورنر کیوں نہیں بنایا، یا دور کسی علاقے میں کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کا جواب المستدرک للحاکم میں ہی ہے، حدیث نمبر ہے 4448۔ اب حسن اللہ یاری کی مانے یا محدثین کی مانے؟ مجھے بتائیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولے کہ سچ چھپ جائے اور پوری دنیا میں جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو۔ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ واضح بھی تو کیا کرو، اور جہاں اپنی کوئی دال گلنی ہوتی ہے وہاں سے نکال لیتے ہو، اور جہاں ان کی شان و عظمت کا بیان ہے وہاں چھپا دیتے ہو، اور اعلان انکار کر دیتے ہو، اور کہتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بھی کچھ نہیں ہوا، یہ بھی کچھ نہیں ہوا، یہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو ہوا کیا ہے ذرا یہ بتا دو، بتاؤ نا۔ ایک تمہارا سلیم بن کیس حلالی کے حل حرامی، وہی ایک ہوا، پھر آگے سے چلتے 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 کچھ اور تم ہو گئے۔ پوری دنیا ہی ساری مشرک ہو گئی تھی، پوری دنیا ہی چلی جاتی رہی۔ کلن وعد اللہ الحسنی کا معنی کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا معنی کیا ہے؟ کہ تم دیکھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا فرمایا اے محبوب تم دیکھو گے گروہ در گروہ کس طرح اسلام میں لوگ داخل ہوتے ہیں، اور تم کہتے ہو گروہ در گروہ نکل گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دور دراز علاقے کا گورنر کیوں نہیں بنایا، اور جناب عمر کو کیوں نہیں بنایا، یا انہیں مبلغ بنا کر کیوں نہیں بھیجا، یا قاضی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کا جواب سن لے، المستدرک میں یہ، اور حدیث نمبر ہے 4448۔ حضرت حذیفہ بن الیمان روایت کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، لقد هممت ان ابعث الى الافاق رجالا يعلمون الناس السنن والفرائض، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اپنے آدمیوں کو بھیجو تاکہ وہ لوگوں کو سنت اور فرائض سکھائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اسی طرح آداب زندگی، ولادت سے لے کر وصال تک کے احکام، احکام وراثت، احکام فقہ، احکام بیوع، احکام عشر، احکام زکوٰۃ، احکام حج، احکام سنن، احکام فرائض، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، یہ سارا کچھ سکھائیں۔ میرا یہ ارادہ ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں بھیجوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کر دیا، بلغوا انی ولو آیا، کہ جو تم نے مجھ سے سنا ہے پوری دنیا میں پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما بعث عیسی ابن مریم الحواریین، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی پورے آفاق عالم میں ایسے آدمیوں کو بھیجوں جو جا کے لوگوں کو سنتیں اور فرائض سکھائیں، احکام دین سکھائیں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا مختلف علاقوں میں، جس طرح انطاکیہ میں صادق صدوق اور شمعون کو بھیجا تھا، جن کا قصہ جو ہے وہ سورہ یاسین میں بیان ہوا ہے۔ قیل لہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ فَإِنَّ أَنْتَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، تو آپ ابو بکر عمر کو کیوں نہیں بھیج دیتے کہ وہ جائیں اور جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں؟ اب دیکھیں نا، یہ سوال ایسا ہے، یہ سوال ہی بتاتا ہے کہ لوگوں کی بھی چاہت تھی ہمارے علاقے میں جناب سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا جائے، ہمارے علاقے میں جناب فاروق اعظم کو بھیجا جائے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا انہ لآغنن بی عنہما انہما من الدین کالسمع والبصر، فرمایا ان دونوں کے بغیر میرا گزارا نہیں، اور یہ دین میں میرے کان بھی ہیں، میری آنکھ بھی ہیں۔ بھلا کوئی اپنے کانوں کو بھی جدا کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی جدا کرتا ہے؟ فرمایا یہ میرے دربار معلیٰ میں، دربار عالیہ میں وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ دونوں میرے کان بھی ہیں، دونوں آنکھیں بھی ہیں، لہذا میں اپنی بارگاہ سے ان دونوں کو جدا کرنا نہیں چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمہ وقت میرے ساتھ رہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہمہ وقت رہنے والے، قربان جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا ساتھ رکھا کہ آج وہ روضہ انور میں بھی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے حضور فرماتے ہیں ہا قضا نبعث یوم القیامہ، دائیں طرف جناب ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا
کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو 7 غزوات میں سے کچھ غزوات پر امیر بنایا جناب سلمہ بن اکوا کہتے ہیں، بنو فزارہ کی جنگ میں، بنو فزارہ کی جنگ میں، بنو حوازن کی جنگ میں، اور اسی طرح ایک عہدہ امیر حج کا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیا، اور پھر ہمہ وقت اپنے دربار عالیہ میں ان کو رکھا۔ حسن اللہ یاری کا یہ کہنا کہ انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔